وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ پہلے تو کوشش یہی ہو کہ قسم نہ کھائی جائے، پھر اگر قسم کھا لی تو پھر یہ کوشش ہو کہ قسم نہ ٹوٹے، اور پھر قسم اگر ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ دینا ہے۔ لیکن میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض صورتوں میں قسم توڑنا لازمی ہوگا، جیسے اس کی مثال نماز کی دی کہ کہا خدا کی قسم کبھی میں نماز نہیں پڑھوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، تو نماز پڑھنی ہوگی اور کفارہ دینا ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگنی ہوگی کہ اس نے ایک بالکل ہی غلط بات کی قسم کھائی۔ ارشاد فرمایا کذالک، اسی طرح یبین اللہ لکم، اللہ تمہیں واضح بیان فرماتا ہے آیات ہی، اپنی آیتیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو اور اللہ کی فرما برداری کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، خمر شراب، میسر جوا، انصاب بت، ازلام قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے فعال نکالنا، رجس من عمل الشیطان، شیطانی عمل کی گندگی ہے، فاجتنبوہ، پس تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی اور منادی نے مدینہ منورہ میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تو اس وقت شراب حلال تھی، مسلمانوں میں سے کوئی شراب پی رہا تھا، کسی کے ہاتھ میں پیالہ تھا، کوئی شراب انڈیل رہا تھا، کسی نے پیالے کو منہ پہ لگایا تھا، کسی کے منہ میں شراب کا گھونٹ تھا، کوئی شراب بنا رہا تھا، کوئی شراب کے مٹکے میں شراب ڈال رہا تھا۔ اور مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ یہ آیت مدینے میں گلی گلی جا کر بلند آواز سے تلاوت کرو اور لوگوں کو بتاؤ یہ حکم آیا ہے۔ پھر کیا ہوا، مزید آیات سماعت کرنے اور پھر صحابہ کرام اور مسلمانوں کے جذبات دیکھیں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض کو رکھ دے، نفرت کو پیدا کر دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شراب اور جوے کے ذریعے شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پس کیا تم باز آ گئے؟ یہاں تک منادی آیت کو پڑھتا اور مسلمانوں کے جذبات یہ تھے کہ وہ گھروں سے باہر آ گئے، شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے، جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اس نے پیالہ پھینک دیا، یہاں تک کہ جس کے منہ میں شراب کا گھونٹ تھا اس نے اندر داخل کرنے کے بجائے باہر اگل دیا، اور مدینہ منورہ میں شراب کی نہریں جاری ہو گئی، اور مسلمان اللہ کے خوف سے لرزتے ہوئے گھروں سے باہر نکل گئے، اور ہر ایک کی زبان پر یہی تھا، اے اللہ ہم باز آ گئے، اے اللہ ہم باز آ گئے۔ تو یہ ایمانی جذبہ تھا کہ وہ قرآن سنتے تھے، عمل کرتے تھے۔ اب یہاں صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے یہ نہیں کہا کہ صدیوں سے شراب ہمارے خاندانوں میں رائج ہے، ہم بچپن سے شراب پیتے آئے ہیں، یکدم یہ نشہ کیسے چھوٹے گا؟ بس وہ دن آخری دن تھا، اس کے بعد انہوں نے کبھی شراب نہ پی اور مدینے میں شراب کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ یہ جذبہ تھا جس سے مسلمانوں کو عروج پر پہنچایا۔ کاش یہ جذبہ ہم میں بھی پیدا ہو جائے کہ جب ہم قرآن پاک کا حکم سنیں تو فوراً دل میں نیت کر لیں کہ بس قرآن پاک کا یہ حکم سن لیا، آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس میں جوے کا بھی ذکر ہے، بتوں کا ذکر ہے، اور ان آیات میں قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے فال نکالنے کو حرام قرار دیا گیا۔ اس کی تفصیل تو ہم پہلے سن چکے، صرف جوے کے متعلق سماعت کر لیجئے کہ جوے کی تعریف کیا ہے۔
جوئے کی تعریف علماء نے ڈیفینیشن احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ بیان کی کہ مال کو اس طرح لگا دینا کہ اس میں نقصان کا یقینی پہلو ہو، نفع کا امکان ہو لیکن نقصان کا یقینی پہلو ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے 25 روپے کی ٹکٹ خریدی، اب دیکھیے 25 روپے تو یقیناً ضائع ہوں گے، انعام ملے یا نہ ملے یہ 25 روپے واپس نہیں ملیں گے۔ ہاں اگر انعام نکل گیا اور 1 لاکھ روپے کا انعام نکلا ہے، جو بھی انعام نکلا تو وہ انعام ملے گا، تو یہ جوا ہے کہ اس نے 25 روپے اس نیت سے لگائے کہ یہ تو یقینی طور پہ ضائع ہوں گے، ہو سکتا ہے اس پر جو انعام ہے 1 لاکھ روپے وہ مجھے مل جائے یا نہ بھی ملے، تو یہ جوا ہے اور یہ حرام ہے۔ آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسلامی حکومت کہلانے والی حکومت جوئے کی اسکیموں کا اعلان کرتی رہتی ہے۔ ہمارے ملک میں جوا بھی عام ہے اور سود بھی عام ہے، اور جس قوم میں جوا اور سود عام ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک جوئے کی قسم ہے، موبائل میں میسج آتا ہے اور کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ میسج اگر آپ اس نمبر پہ میسج کریں گے تو آپ کا نمبر قرآن اندازی میں اگر نکل گیا تو اتنا انعام ملے گا، ورنہ یہ میسج کرنا آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ اب یہ میسج میں صرف 2 روپے خرچ ہوتے ہوں گے یا 1 روپیہ خرچ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی جوا ہے کہ یہ 1 روپیہ تو یقیناً ضائع ہو گیا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور اگر انعام نکل گیا تو وہ انعام ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ تو چاہے 4 آنے ہو چاہے 1 روپیہ ہو، جوئے میں استعمال کرنا یہ تباہی اور بربادی ہے۔ اس طرح اور بھی جوئے کی کئی اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حرام ذرائع سے محفوظ فرمائے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ وَاحْذَرُوا، اور گناہوں سے بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے نافرمانی کی، فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف واضح پہنچا دینا ہے، آپ نے پہنچا دیا، اب جو عمل نہ کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال ہوا کہ پہلے ہم شراب پیتے رہے تو کیا وہ پچھلے زمانے میں جو شراب پی ہے اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب شراب کا پینا حرام نہ تھا اور تم نے پیا تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوا، ہاں اب حرام ہو گیا، اب کوئی پیے گا تو اب گناہگار ہوگا۔ مومنوں پر، وہ مومن جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان پر کوئی گناہ نہیں۔ فیما طعموا، حرمت والی آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو انہوں نے کھایا اور پیا ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اذا متقوا، جبکہ وہ متقی ہوں، وہ آمنوا، اور وہ ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات، اور اچھے عمل کریں، ثم اتقوا، پھر وہ متقی ہوں، وہ آمنوا، اور وہ ایمان لائیں، ثم اتقوا، پھر وہ متقی ہوں، وہ احسنوا، اور نیکی کرنے والے ہوں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ جب تک شریعت نے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا تھا تو اس زمانے کے مسلمانوں سے جو معاملات سرزد ہوئے وہ معاف ہیں، لیکن جب قرآن پاک نے حرام قرار دے دیا اب اس معاملے میں ملوث ہونا یہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور تمہارا امتحان لے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، شکار کے ذریعے، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، تمہارے ہاتھ اس شکار تک پہنچ رہے ہوں گے اور تمہارے نیزے بھی اس شکار تک پہنچ رہے ہوں گے، لیکن تمہیں شکار کرنا حرام ہوگا۔ تو ایسا ہوا سن 6 ہجری،
صحابہ کرام عمرے کا احرام باندھ کر نکلے، 1400 صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کافروں نے راستہ روک دیا اور آگے جانے نہ دیا اور عمرہ نہ کرنے دیا۔ تو اس وقت معاملہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو شدید بھوک لگی ہے اور کھانے پینے کے لیے اور کوئی ذرائع نہیں ہے، اور احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہوتا ہے۔ تو شکار ان کے گھوڑوں پر گرنے لگے، ان کے نیزوں پر گرنے لگے، یہاں تک کہ عالم یہ تھا کہ شکاری پرندے یعنی جن کا ہم شکار کرتے ہیں تو وہ اس طرح قریب آ گئے کہ صحابہ کرام اس کو آرام سے اٹھا کر پکڑ سکتے ہیں، مگر آزمائش کہ شکار کرنا حرام اور جو چیز کھانا حلال ہے وہ مل نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آزمائش فرمائی۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے لوگوں کو کہ کون اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں کو شکار کی طرف نہ بڑھایا اور شکار نہ کیا، بھوک کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کرتے رہے۔ ہمارے لیے اس واقعے میں درس ہے کہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے، حلال ڈھونڈنے سے نہیں ملتا اور حرام پاؤں میں آتا ہے۔ اس وقت بندہ اگر حرام کو ٹھکرا دے اور حلال کو اختیار کر لے، کچھ دنوں کی تکلیف برداشت کر لے اور حرام میں مبتلا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے غیب سے روزی کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ جتنی روزی لکھی وہ ضرور ملے گی، اس سے پہلے موت نہیں آئے گی، مگر کچھ وقفے کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے اور اکثر لوگ اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں اور پھر وہ تھوڑا عرصہ تو برداشت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کیا کرے، مجبوری ہے، تو وہ حرام نوکری پہ بھی لگ جاتے ہیں اور حرام کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جتنے ڈاکو ہیں، کبھی ڈاکوؤں کے قریب جا کر ان کا انٹرویو لیجئے تو ان میں سے کئی ایسے کہیں گے کہ ہم نے حلال روزی کے لیے تلاش کی، جب کچھ نہ ملا تو مجبوری میں ڈاکوؤں کے ساتھ ہو گئے۔ تو شریعت میں ایسی مجبوری قابل قبول نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان آزمائش کی گھڑیوں میں وہ یہ نیت کرے کہ میں بھوکا رہوں کوئی بات نہیں، میں پیاسا رہوں کوئی بات نہیں، میں اپنے بچوں کو دنیاوی آسائش نہ کرا سکوں کوئی بات نہیں، لیکن میں کبھی بھی حرام کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو بھروسہ عطا فرمائے اور حرام سے اور ناجائز کاموں سے محفوظ فرمائے۔